اہل علم لوگوں نے، فقہا نے درجات بیان کیے ہیں علم کے بھی۔ علم لا علمی، جہالت سے علم تک 5 درجے بنتے ہیں۔ جہالت سے علم تک پہلے درجے کو کہتے ہیں جہل، جہالت، کسی چیز کا سرے سے ہی نہیں پتہ ہی نہیں، بے خبر ہیں، اس کو کہتے ہیں جہل۔ جہل سے اگلا درجہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہم۔ وہم میں بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کام ایسے ہو جیسے میں سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسے ہو۔ یہ 0% سے لے کے 50% تک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات جس طریقے سے میں سوچتا ہوں ویسے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہ وہم ہے، یہ وہم ہے۔ ابھی تذبذب کی حالت ہے، ابھی پتہ نہیں ہے، یہ حالت وہم ہے۔ وہم سے تھوڑا سا اوپر گئے تو پھر شک آ گیا۔ پھر شک یہ ہے کہ 50% سے تھوڑا اوپر، زیادہ شک یہی ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا۔ اب جب شک سے بھی تھوڑا سا اوپر جائیں پھر آتا ہے گمان، پھر آتا ہے گمان، ظن، کہتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو۔ پھر آتا ہے حالت ظن، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اور گمان میں بھی پورا علم نہیں ہوتا۔ گمان کہتے ہیں نا علماء سے، میرا غالب گمان یہی ہے، سنتے ہیں نا علماء سے، میرا غالب گمان یہی ہے۔ تو گمان بھی علم نہیں ہوتا، گمان علم نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک گمان ہوتا ہے پھر وہ علم نہیں کہلاتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو پھر گمان نہیں رہتا، پھر وہم نہیں رہتا، پھر شک نہیں رہتا، پھر جہالت نہیں رہتی، کیونکہ علم یقین کی سیڑھی چڑھا دیتا ہے۔ علم یقین کی سیڑھی چڑھا دیتا ہے۔ پہلے وہم تھا، پھر شک آیا، پھر گمان آیا، یہ ساری منزلیں طے کرتا کرتا پھر بندہ یقین کی منزل کو پہنچا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا علم ابھی درجہ وہم میں ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں، اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی حقیقت ہے، باقی سارے جاہل ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت اسی میں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حلال، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرام۔ بھئی where do you exist? What is your position? آپ کون سی چیز میں حجت ہو؟ نہ آپ کو حدیث کا پتہ، نہ آپ کو تفسیر کا پتہ، تمہارے قول کو کیسے حرف آخر سمجھے ہم؟ حرف آخر فرمان خدا ہو سکتا ہے، حرف آخر فرمان مصطفیٰ ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے ائمہ اکرام نے کسی نے اپنا قول نہیں، سند کسی نے منوایا۔ جس نے بھی کوئی بات کی کسی بڑے کے فرمان کی روشنی میں کہا، فلاں نے فلاں تفسیر میں یہ بات کی، فلاں نے فلاں حدیث سے یہ استدلال کیا، تو میں ان کے قول کو نقل کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ جو سب سے بڑا بنتا ہے نا وہ یہ فتوے لگتے کیوں ہیں۔ اب فتویٰ دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں کو پتا، وہ نہیں پتا۔ قربان تو ان لوگوں سے جائیں جو مسائل ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی اس چیز کے بارے میں بتا دیں، یہ کیسے ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بھئی ایک بندے کو اس کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے علم کا درجہ ابھی حالت وہم میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کچھ وہم سے آگے گئے ہوتے ہیں، وہ شک کے درجے پر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجدد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کچھ ابھی گمان کے درجے میں ہوتے ہیں، یقین تک تو پہنچا ہی نہیں ابھی۔ اور یقین تک پہنچتا کیسے ہے بندہ؟ اب دیکھیں امام مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک حدیث مبارکہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں نا، سرکار کا فرمان ہے العلم و علمان، علم کی دو قسمیں، ایک علم وہ ہے جو آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو آپ کے دل سے جاری ہوتا ہے۔ اور جو دل سے جاری ہونے والا علم ہے فضا کا علم نافع، وہ علم نافع ہے، وہ علم نافع ہے، یعنی کہ ایسا علم جو نفع دے، ایسا علم جو نفع دے۔ تو لکھا یہ گیا ہے کہ بھائی اگر علم ہونے کے باوجود، یہ بات بڑی باریک سی ہے، ذرا سنیے گا سمجھیے گا، اگر علم ہونے کے باوجود وہ علم آپ کے اخلاق کو نہ سنوار سکے، آپ کی عادات کو نہ ٹھیک کر سکے، آپ کے دل سے نفرت کو نہ ختم کرے، آپ کے دل سے تکبر کو ختم نہ کرے، آپ کو اس کے قریب نہ کرے، تو وہ علم تو ہے، علم نافع نہیں بنتا۔ جو علم آپ کی ذات میں انقلاب نہ پیدا کرے وہ علم نہیں ہے، اور جو علم آپ کو الہ سے دور کر دے، اس کی مخلوق سے دور کر دے، لوگوں میں نفرت پھیلاتے پھرے، وہ علم نہیں، وہ تذکر نہیں۔ علم تو وہ ہے جو آپ میں ہلچل بتا دے، تراتم آ جائے اندر، آپ شرم سے ڈوب مرے، ہر جگہ آنسو بہاتے پھرے کہ مولا پچھلی زندگی گناہوں میں گزری، پچھلی زندگی اکڑ میں گزری، تکبر میں گزری، بدخلقی میں گزری، بے حیائی میں گزری، مولا آپ پتہ چلا ہے، پچھتاتا، بندہ پچھتاتا رہے، ندامت کے ساتھ رہے۔ تو یہ نفع ملتا کیسا ہے؟ نفع، علم نافع کہاں سے ملتا ہے، اور جہالت سے یقین تک کا سفر کٹتا کیسے ہے؟ جہالت سے یقین کا سفر کٹتا کیسے ہے؟ یہ سفر گھر بیٹھ کے نہیں کٹتا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سامنے کتاب کھول کے آگے اپنا ہی اسٹوڈنٹ بٹھا لیں، تو مجھ سے سوال کر میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ یہ سفر کسی کے مجلس میں جا کے کٹتا ہے، یہ سفر کسی بڑے سے سیکھ کے کٹتا ہے، کسی سے اکتساب فیض کر کے کٹتا ہے، اور اکتساب فیض اس سے کیا جاتا ہے جو خود کسی کے قدموں میں بیٹھا ہو، جو خود کسی کا شاگرد رہا ہو، وہی دے گا نا آپ کو۔ اور ہمارے یہاں عالمیہ دین کا تو پتہ ہی نہیں ہماری نسل کو۔ ہمارے ہاں پتہ المیہ سب سے بڑا کیا ہے، ہم دین کتنا سکھاتے ہیں۔ ہمارا بچہ قاری صاحب کے پاس چلا جائے، بس نورانی قاعدہ رحمانی قاعدہ پڑھ دیا، قرآن پاک کی تلاوت کر بھی 6 کلمے یاد کر لی، اس نے بس نماز پڑھنا آ گئی، جیسے قاری کو آتی ہے ویسے اسے آ گئی، تو بس ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ انہیں صرف اتنا بتایا کہ دوسرا ملے نا کوئی اس قسم کا، اس سے یہ پوچھے بھائی یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، یہ 11ویں کہاں پہ لکھی ہے، یہ قبروں پہ جانا کہاں پہ لکھا ہے، مزارات کہاں پہ جانا کہاں پہ لکھا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے اگر ان سے پوچھے ختم بخاری کہاں پہ لکھا ہے، یہ جو 7 سالہ جشن مناتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ میلاد کا ثبوت مانگتے ہو، ختم بخاری کا ثبوت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، 7 سالہ جشن کا ثبوت کوئی نہیں ہے، کیونکہ پتہ انہیں بھی نہیں۔ تو خدا را اپنی نسلوں کو دین کی خیرات دیں، ایسی محفلوں میں لے کے آئیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جہاں سے کچھ ملتا ہو، علم کی خیرات بڑھتی ہو۔